نام ہے ہمارے ان دوست کا بھرت سنگھ. وہ کہتے ہیں کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس بپن راوت ہیلی کاپٹر کریش میں اپنی اہلیہ سمیت چل بسے. کیا آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ نیز آپ بھارتیوں کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ بھرت سنگھ، نوئیڈا NOIDA انڈیا. بھرت سنگھ صاحب، کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ خود ہمارے آرمی چیف نے اس پہ دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا ہے، جنرل باجوہ. اور آبویسلی میرے لیے افسوسناک تھا، غیر متوقع، بہت سڈن، بہت افسوسناک. ہماری جو تاریخ ہے، اور اتنی یہ خوبصورتیاں آپ کی تاریخ میں بھی ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جب رچرڈ دی لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا گیا میدان جنگ میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا، یہ عالی ظرف لوگوں کے درمیان، وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. دشمن بھی اگر عالی ظرف ہوں تو اسی طرح ہوتا ہے. تو میں تو وہ بھارتیوں کو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو پورے بنینا انسان کے بارے میں میرا ایٹیچیوڈ یہی ہے. ہم ایک درخت کی شاخیں ہیں، ہمارا اسپیشی ایک اسپیشی سے تعلق ہے. اور اگر آپ وہ جو روایت ہے آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے کس ملک میں، کس مذہب میں جنم لینا ہے. انسان بہت بے بس ہے. اس کو، وہ خود کو پالتا ہے، اپنے جسم کو پالتا ہے، اپنے اچھے لباس ڈھونڈتا ہے، اچھی خوراک اپنی پرورش کے لیے ڈھونڈتا ہے، اچھا گھر، اچھی لیونگ، اچھے شہر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھی لوکیلٹیز میں. لیکن اپنی روح کو امپروو کرنے کے لیے عام طور پہ انسان تھوڑی سستی کر جاتے ہیں. تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے، وہ انسانوں سے سوائے محبت کے کر ہی کچھ نہیں سکتے. بہت کچھ اس پوری دنیا کی تاریخ میں امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے. یہ شعر ہے. امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلا مذہب، کبھی بنام وطن. میرے تو دل میں آج بھی ہوک اٹھتی ہے کہ جب ہیروشیما ناگاساکی میں جب وہ ایٹم بامبس، ایک کا نام تھا فیٹ مین، ایک کا نام تھا لٹل بوائے، بامبس کے نام تھے، جب وہ گرے ہوں گے تو کتنے معصوم لوگ، کتنے بچے بچیاں، بے گناہ لوگ. سیکنڈ ورلڈ وار تھی، ٹھیک ہے، امریکہ ہیومن رائٹس کا بھی چیمپئن ہے آج. یہ انسانی تاریخ اسی طرح ہے. لیکن جن کی روحیں اجلی ہوتی ہیں، تو میرے دوست ہیں انڈیا میں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ داتا دربار جا کے ہماری طرف سے بھیंٹ کرنا. میں کرتا ہوں. وہ خود جاتے ہیں اجمیر شریف، اور یہ کیا ہے؟ تو میرا انڈینس کے بارے میں، بھارتیوں کے بارے میں، میرا پڑوس ہے. ہمارے دین میں تو ایک ایسی سٹیج آئی تھی، ہمارے حضور نے جب پڑوسی کے حقوق بتائے تو صحابہ سوچ رہے تھے کہ شاید نوبت یہاں تک آ جائے کہ جائیداد میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے. تو انسان، I have a lot of Indian friends، میرا ان کے ساتھ بہت محبت، احترام کا رشتہ ہے. میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ جو مرکنڈے کاٹجو ہیں، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بڑی محبت سے لکھا کہ میں لاہور جانا چاہ رہا ہوں. میرے دادا وہاں مشن ہائی اسکول رنگ محل میں پڑھتے رہے، پھر
وہ FC کالج لاہور میں پڑھتے رہے. میں یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں. اور انارکلی بازار جو وہ ہے لاہور کا وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں حسن نثار جیسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں. میں احسان مند ہوں ان کا. میرے ساتھ بہت محبت اور شفقت ہندوستانیوں سے. تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ کئی سال پہلے میں نے اس کالمس میں بھی لکھا ہے, گفتگو میں بھی ذکر ہوا کہ میں جب ایسٹ پنجاب گیا ہوں پہلی بار, میں 2-3 بار جا چکا ہوں انڈیا, آگرہ, دلی وغیرہ, یہ وہ بامبے وغیرہ جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا, حالانکہ میری بڑی خواہش تھی. خاص طور پہ جب تک دلیپ کمار صاحب زندہ تھے میری شدید خواہش تھی کہ میں جاؤں اور ان سے ملوں. بہرحال تو جب میں ایسٹ پنجاب گیا پہلی بار تو میرے بڑوں نے تو مائیگریٹ کیا تھا 3 شہروں سے, جالندھر سے, امرتسر سے, لدھیانہ سے. تو میں تو تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا اپنے فارم ہاؤس پہ. اس گھر کی بات نہیں کرنا. تو اپنے فارم ہاؤس میں مقامی مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں نے پھول لگائے جو اب بھی لگے ہوئے ہیں اور خوشبو دے رہے ہیں. اللہ کرے یہ رشتہ بھی کانٹوں سے یا انگاروں سے تبدیل ہو کے پھولوں جیسا ایک خوشبودار ایک رشتہ بن جائے. آج کا پہلا سوال ہے, بلال امجد ہیں لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فیصل آباد میں چند خواتین کے ساتھ زیادتی کا ڈراپ سین ہو گیا. CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چوری کے بعد خواتین نے یہ دیکھا کہ وہ پکڑی گئی ہیں تو انہوں نے اپنے کپڑے خود پھاڑے اور دکاندار پر زیادتی کا الزام لگا دیا. سر, ریپ کا الزام کسی لحاظ سے چھوٹا الزام نہیں, یا ہراسمنٹ کا سہارا لے کے کسی بھی عام شہری کی معاشرے میں عزت اچھال دی جاتی ہے. آپ اس سارے واقعے پہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بلال صاحب, اس میں پیغام دینے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ انتہا درجے کی احتیاط زندگی میں بہت ضروری ہو گئی ہے, کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں ہر کسی کا ہاتھ یا دوسرے کی جیب میں ہے یا اس کی پگڑی پر ہے. اور ہم تو بات کرتے ہیں نا کہ یہ شوگر مافیا ہے, یہ ڈرگ مافیا ہے, یہ فلاں مافیا ہے, یہ قبضہ گروپ ہے. اس ملک میں تو صورتحال پریکٹیکلی یہ ہے, اور اب سے نہیں ہے, کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی ریڈی والا بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے غریب آدمی. اور کہتے ہیں نا جی کہ غریب کا استحصال ہو رہا ہے. غریب کا سب سے زیادہ استحصال خود غریب کر رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا کوئی اگر بہت بڑی سطح پہ کلینزنگ ہو یہ. اور میں اب سے نہیں, گزارش یہ ہے کہ میں پچھلے 7-8 سال سے میں نے یہاں تک مثال دی کہ بھائی پاکستان کی صورتحال ایک ایسی توڑی کی بھوسے کی ایسی گٹھڑی کی طرح ہے جو گٹھڑی کھل جائے اور آندھی آ جائے, اسے کون سمیٹ سکتا ہے. اچھا, پھر میں ایک اور مثال دیتا تھا کہ ہمارا اگر ایک جسم سمجھیں ہم اپنے ملک کو, تو نہ اس کی ہڈیاں, نہ اس کے آرگن سلامت ہیں, نہ اس کا بلڈ پریشر نارمل ہے, نہ اس کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں, نہ اس کا دل ٹھیک بیہیو کر رہا ہے, اس کے لیور کو اپنا کوئی مسئلہ ہو گیا. تو یہ بہت میجر سرجری کے بغیر یہ جو ہمارے حکمران, خاص طور پہ یہ جو آج کل ہماری عسکری اور سیاسی قیادت ہے, یہ بہت میں جنرلی میں ان کی نیتوں پہ اور ان کے کوئی نہیں, لیکن یہ اب چھوٹی موٹی گولیوں کا یا 1-2 انجیکشنز کا کیس نہیں رہ گیا. ہم نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں سیریز آف میجر سرجریز درکار ہوں گی. اور یہ بات میں آج سے نہیں کہہ رہا, مجھے ایک زمانے میں بڑا تانا دیا جاتا تھا کہ جی یہ مایوسی پھیلاتے ہیں. اب لوگوں نے یہ کہنا بند کر دیا ہے. پہلے ہر تیسرا آدمی منہ اٹھا کے کہہ دیتا تھا, اب پچھلے 7-8 سال سے سکون ہے لوگوں کو
چونکہ انہیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بندہ درست کہہ رہا تھا. سو مشورہ یہی ہے کہ جتنی احتیاط آپ کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا ٹھنڈے دودھ کو بھی پھونکے مارنا، اس طرح کی سچویشن ہے.